یہاں مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی موت کی خبر سن کر شدید دکھ ہوا کہ جوان بیٹے کا جنازہ باپ کی کمر توڑ دیتا ہے۔ وہیں پہ اس موت کے حوالے سے لوگوں کے مابین ہونے والی سرگوشیاں اور چیم گوئیاں سن کر کافی دکھ ہوا۔ لوگ اس بات پر بحث کرتے نظر آئے کہ ایک دینی گھرانے میں بھلا ڈپریشن کا کیا کام؟ پھر سوال یہ بھی بنتا ہے کہ جو ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ خود ہارٹ اٹیک سے کیسے مر سکتے ہیں؟ ایک استاد کا بچہ اپنا بچہ ٹاپر کیوں نہیں ہوتا؟ جو مستری مزدور ٹھیکیدار لوگوں کے عالیشان محل تعمیر کرتے ہیں ان کے اپنے گھر عالیشان کیوں نہیں ہوتے؟ ایک وکیل جو دوسروں کے مسائل حل کرتا ہے وہ خود اپنے رشتہ داروں اور دوسروں کے ہاتھوں کیسے لوٹ جاتا ہے؟ یاد رکھیں، بیماریاں اور پریشانیاں کئی وجوہات رکھتی ہیں۔ اب ہمارے سامنے روز شاہراہوں سے کئی لوگ قانون کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے تیز رفتاری کے ساتھ گزرتے ہیں۔ کیا سب کے ساتھ حادثات پیش آ جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ حادثات ایک یا دو ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص سڑک کے کنارے کھڑا ہوتا ہے، اس کا کوئی قصور بھی نہیں ہوتا اور گاڑی اس کے ساتھ ہٹ کر جاتی ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایک ہی ماں کے شکم سے پیدا ہونے والے بہن بھائی، ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے والے، تمام کی سوچ الگ الگ ہوتی ہے، وہ ایک ہی جیسا نقطۂ نظر نہیں رکھتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سفید چادر پر داغ ہم کو زیادہ نظر آتے ہیں۔ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کہ پل بھر میں سنگ در کعبہ سے بھی اصنام تراشے۔ تم کون ہو؟ کیا چیز تمہارا داغ کبابی؟ لوگوں نے تو جناب مریم پہ بھی الزام تراشے۔ ڈپریشن ایک مرض ہے، مرض کسی کو بھی لاحق ہو سکتی ہے۔ وہ یہ تو نہیں دیکھتی کہ کون خاندانی، کوئی فیملی مذہبی ہے یا لبرل ہے، یا ان کا کسی مرتبے ایک فقر سے تعلق ہے۔ اس بات سے مرض کو فرق نہیں پڑتا۔ مرض ہے کسی کو بھی لاحق ہو سکتی ہے۔ کون سے مسلک کے اعتبار سے، مکتب فکر کے لحاظ سے، کسی بھی نقطۂ نظر سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن دکھ کی گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے ہونا مسلمان کا اولین فریضہ ہونا چاہیے۔ مخلوق سے وہ سوال ہرگز نہ کریں جو خالق نے اپنے بندوں سے کرنے ہیں۔ کیا آپ نے روزے رکھے؟ آپ نے نمازیں پڑھیں؟ آپ نے نوافل پڑھے؟ آپ نے صدقہ اور خیرات کتنے کیے؟ آپ نے نیک اعمال کتنے کیے؟ بلکہ لوگوں سے وہ سوال کریں جو بندوں کو بندوں سے کرنے چاہیے۔ آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں؟ میں آپ کے کام کیسے آ سکتا ہوں یا آ سکتی ہوں؟ آپ بھوکے تو نہیں؟ آپ کو کھانے کی ضرورت تو نہیں؟ ایسے سوال انسان کو انسان سے کرنے چاہیے، اور اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہیں اور ان ناگہانی آفات سے، حادثاتی موت سے پناہ مانگتے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حادثاتی موت سے پناہ مانگی ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا کبھی کسی کے ساتھ بھی ہو کہ جوان بیٹے کی موت ہو اور باپ کو جنازہ اٹھانا پڑے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کریم دکھ کی اس گھڑی میں اس فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس دکھ میں ہم ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ تمام امت مسلمہ بطور پاکستانی، سارا پاکستان اس دکھ میں ان کے ساتھ شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ سلام پہنچے۔